عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إلهي بحق بني فاطمة كبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلاة امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اللہ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ عنوان کچھ یوں ہے کہ فرشتے جن کے زائر ہیں۔ فرشتے جن کے زائر ہیں کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے جن کی زیارت کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ابن آدم کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ فرشتے اس کے دیدار کو آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے جن کے زائر ہیں تو وہ ابن آدم ہیں۔ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق وہ ہے ابن آدم، ساری مخلوقات میں سب سے افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ہمارا رب اللہ ہے یہ کہا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تب ایسے ڈٹے ہوئے مسلمانوں پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ سرکار کے صحابی ہیں، اہل مکہ نے ان کو پکڑ لیا، بدر میں ان کے بڑے بڑے آباء و اجداد مارے جا چکے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک سرکار کا غلام آ گیا، حضرت خبیب بن عدی پکڑا، پکڑنے کے بعد اہل مکہ نے انہیں باندھ دیا، باندھنے کے بعد کہا اے خبیب ہم تم سے سارا بدلہ لیں گے، تم سے سارا بدلہ لیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کو مسلمانوں نے بدر کے میدان میں مار دیا ہے۔ جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد آپ کو اذیتوں سے دوچار کیا گیا، اہل مکہ آتے اور آپ کو مارتے، یہاں تک کہ جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل مکہ نے کہا دیکھو اگر تم اپنے دین سے واپس آ جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جب آپ پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے تو پھر کسی نے کہا اے خبیب اب تمہارے دماغ میں یہ بات تو آ رہی ہوگی کاش اس جگہ پہ میں نہ ہوتا، اس جگہ پہ میں نہ ہوتا، معاذ اللہ اس جگہ پہ محمد ہوتے، یا میں نے محمد کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا۔ اے خبیب ان اذیتوں کو دیکھ کے تمہارے دماغ میں یہ خیال تو آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تم یہ بات کر رہے ہو، فرمایا خبیب سے پوچھو، خبیب اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور میرے مصطفیٰ کو کانٹا بھی چبھے تو مجھ سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ خبیب اپنے گھر پہ ہو اور میرے مصطفیٰ کو ایک کانٹا بھی چبھے مجھے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے، اور تم یہ بات کر رہے ہو کہ میں اس جگہ پہ سرکار کو تصور کروں۔ اللہ اکبر۔ جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی آپ ڈٹے رہے اسلام پر، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو کیا فرق، ثم استقاموا، ہمارا اللہ ہے رب، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کیا کہتے ہیں، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو کسی چیز کا، وابشروا بالجنہ، اور ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور سنو ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ فرشتے آگے کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ الحمدللہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آسمان کے نورانی فرشتے بھی
کبھی کبھار اپنی ڈپٹیاں چھوڑ کے سرکار کے غلاموں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سید الملائکہ تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہی آتے ہیں. جناب جبریل امین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 23 سال کے عرصے میں کم و بیش 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. 23 سال کے عرصے کے اندر 24,000 مرتبہ جناب جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی. آپ شعر کے اندر اس کو بات بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ تو حدیث پاک ہے نا, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے, حضور کے در روزے پہ آتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں. 70,000 صبح 70,000 شام. اور جسے ایک مرتبہ آنے کی اجازت مل گئی نا, اب دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. 70,000 صبح ہیں تو 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخ و 8 پہر کی ہے. لاکھوں قدسی ہیں کار خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. تو جسے ایک مرتبہ بھی سرکار کے روزے پہ جس فرشتے کو حاضری کا شرف مل گیا ہے نا, قیامت تک اب اس کی باری نہیں آئے گی. مگر خوش نصیب تو ہم ٹھہرے نا, ہے جی, خوش نصیب تو ہم ٹھہرے نا جس فرشتے کی ایک بار باری آئے وہ ترستا ہے, اسے پھر موقع نہیں ملتا. اور ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے اپنے حبیب کا تو قرب اور کئیوں کو تو سرکار کے روزے پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جگہ عطا فرما دی ہے. تو ہوئے نا افضل. اللہ اکبر. تو میں ذکر کر رہا تھا حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی رسول ہیں اور رات کو کھڑے اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے. اچھا, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سے ایک سائبان آپ کے بالکل سر کے اوپر آ گیا. ایک سائبان ہے جس میں روشن چراغ ہے اور وہ جل رہا ہے, اور اتنا قریب آ گیا. جناب اسید بن حدیر کہتے ہیں کہ اس سائبان کو دیکھ کر میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا. فرماتے میں خاموش ہو گیا, میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. فرماتے میں نے پھر قرآن پڑھا تو وہ سائبان پھر اتنا قریب آ گیا کہ میرا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگ گیا. فرماتے میں پھر خاموش ہو گیا. اور فرماتے اس گھوڑے کے ساتھ میرا بیٹا یحییٰ وہ سو رہا تھا. کہتے میں نے تیسری مرتبہ جب قرآن کی تلاوت شروع کی پھر وہ سائبان قریب آیا اور میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا. فرماتے میں نے فوراً قرات مختصر کی, نماز مکمل کی. میں نے اپنے بیٹے کو جا کے اٹھایا, کہیں ایسا نہ ہو یہ گھوڑا اپنی اس بدکنے کی وجہ سے میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے دے. تو آپ فرماتے کہ جب صبح ہوئی نا تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا بندہ نواز, رات کو یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا تو سائبان اتنے قریب آ گیا کہ اس میں نے چمکتا ہوا چراغ دیکھا اور حضور میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا, اور میں اس ڈر سے میں نے نماز مکمل کر دی فوراً کہ یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے غلام, جانتے ہو وہ کون تھے؟ سرکار آپ ہی بتلائیے. فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا تو آسمان کے فرشتے تمہارے سر کے قریب آ کے تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے. اور کہتے سرکار جب میں صحن میں تھا اور میں باہر آیا تو وہ سائبان آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, اس میں نور تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سنو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا. فرمایا اے میرے غلام, اگر تو اس سائبان کو دیکھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا نا تو صبح کو میرے اور غلام بھی فرشتوں کا دیدار کر لیتے. صبح کو میرے اور غلام بھی آ کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے, مگر تم نے قرآن ختم کر دیا, وہ چلے گئے. تو پتہ چلا
کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو کوئی سنے نہ سنے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں ضرور سننے کے لیے. اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں ضرور سننے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے میری ڈپٹی لگائی, مال غنیمت آیا ہوا تھا اور مال غنیمت میں سامان تھا گندم اناج جو مال غنیمت کا سامان ہوتا ہے. سرکار نے ڈپٹی لگائی ابو ہریرہ اس سامان کی حفاظت کرنی ہے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سامان کی حفاظت کرتا رہا تو رات گئے ایک آدمی آ کے وہاں سے کچھ چرانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تم چوری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ابو ہریرہ میں غریب بندہ ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو تم ایسا کرو مجھے چھوڑ دو, میں چوری نہیں کروں گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا نا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ رات والے قیدی کا تم نے کیا کیا, وہ جو رات کو آیا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ سرکار اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے ترس آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے, وہ پھر آئے گا, وہ پھر آئے گا. جب مکی مدنی آقا نے کہہ دیا وہ غیب دان نبی, اسے پھر آنا ہی تھا. دوسرے دن پھر آیا, پھر مال غنیمت چرانے لگا. میں نے پھر جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا آج تو میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا ہی جاؤں گا. اس نے کہا ابو ہریرہ آخری موقع دے دو, میں پھر چوری نہیں کروں گا, میں مجبور ہوں, میں تنگ دست ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر بھی چھوڑ دیا. جب سرکار کی بارگاہ میں صبح پہنچا نا تو حضور نے فرمایا سناؤ ابو ہریرہ رات والے قیدی کا تم نے کیا کیا, رات والے چور کا تم نے کیا کیا؟ سرکار اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے ترس آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ کہا ہے, وہ پھر آئے گا, وہ پھر آئے گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سرکار نے کہا تو پھر اس نے آنا ہی ہوگا. کہتے ہیں میں پھر پہرے داری میں لگا رہا, اب اس کے بعد اس کو پکڑوں گا. جب تیسرے دن وہ مال چرانے لگا میں نے اس کا جا کے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو بار بار جھوٹ بولتا ہے, آج تو تجھے سرکار کے بارگاہ میں لے کے جاؤں گا ہی جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں ابو ہریرہ دیکھو میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں, تم مجھے چھوڑ دو. ایک تمہیں فائدے کی بات بتاتا ہوں پھر تم مجھے چھوڑ دو. کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ ایسا کیا کرو رات کو نا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو, اللہ تمہارے اس سامان کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب سرکار کی بارگاہ میں گیا فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ میں نے کہا سرکار اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے, کہا کہ یہ وظیفہ پڑھ کے سو جایا کرو, تمہارے سامان کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے اور اللہ تمہیں شیاطین سے بچا کے رکھے گا. تو سرکار میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضور کون تھا؟ فرمایا کہ وہ خود شیطان تھا, وہ خود شیطان تھا. فرمایا کہ تھا تو جھوٹا مگر بات تمہیں بڑے پتے کی بتا کے گیا ہے. تھا تو جھوٹا, فی نفس ہی تو جھوٹا تھا نا شیطان, مگر بات تمہیں بڑے پتے کی بتا کے گیا ہے. یعنی شیطان خود بتا کے گیا ہے ابو ہریرہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا حصار کر لو گے نا تو پھر مجھ جیسے ابلیس بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو فرمایا حضور نے فرمایا ہاں یوں ہی ہے, جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا حصار باندھ لے یا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ دم کر کے سو جائے, رات اسے کوئی شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ تو شیاطین کا خود سردار کہہ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, میں وہ فضیلتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جو فضیلتیں اللہ کے فرشتے جو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بطور اعزاز کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جو بندہ شب جمعہ یا جمعے کے دن, یہ سمجھے کہ وظیفے ہیں, ان کو آپ نوٹ کر لیں, اور یہ وظیفے میرے بتائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ محمد عربی کے بتائے ہوئے ہیں.
سرکار کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں. اللہ اکبر. امتی ہو اور پھر کامل یقین رکھے, سرکار نے کہہ دیا سو کہہ دیا ہے بس. پھر اس میں تذبذب کا شکار نہیں ہو, پتہ نہیں یہ وظیفہ کام بھی کرے گا نہیں کرے گا, میں تو پڑھ رہا ہوں. نہیں 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 نہیں, یقین کامل کے ساتھ آپ کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, جو بندہ جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان 25ویں پارے کے آخری پاؤ کے اندر یہ سورت ہے سورۃ الدخان, فرمایا کہ جو بندہ 59 آیات پر اور 3 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے, فضیلت کتنی بڑی ہے. فرمایا کہ جو بندہ جمعہ یا شب جمعہ کو سورۃ الدخان کی تلاوت کر کے سوئے گا, جب صبح اٹھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہ ایک فضیلت ہے, اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ سورت پڑھ کے سوئے گا نا تو اللہ حور عین, جنت کی سب سے اعلیٰ حور کو کہتے حور عین, اللہ اس بندے کا اس حور عین سے اللہ رشتہ طے فرما دے گا. یہ رات کو پڑھ کے سونے والا ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورۃ الدخان 1 مرتبہ پڑھے گا, فرمایا کہ 70,000 فرشتے میرے اس امتی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الدخان کی تلاوت کی ہے. تو اسے آپ اپنے معمولات میں لائیں. ہر جمعے کو گھر والوں کو کہیں, گھر والی کو کہیں کہ جب شب جمعہ ہو یا پھر جمعے کا دن ہو, ہمارے گھر میں 1 مرتبہ کم از کم سورۃ الدخان کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے انشاءاللہ. صبح اتفاقاً یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو میرا 2 کلاسوں میں پیریڈ تھا, تو ایک میں 8 بچے تھے اور ایک میں 16 بچے تھے. تو جس پیریڈ میں گیا میں نے سب سے کہا بھی چلے جی سارے سورۃ الدخان کی تلاوت کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اسے جو ہے آپ اپنے وظائف کے اندر بھی شامل کریں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. فرماتے میرا گھوڑا جو ہے وہ 2 لمبی مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا, مگر اس کے باوجود بھی میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. فرماتے جب صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور میں ایسے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا بدک رہا تھا, تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام برا, تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے. تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر وہ چاشنی ہے, وہ لطف ہے, وہ مزہ ہے, وہ روح کی تسکین ہے کہ انسان کے ایک ایک انگ کو جو سکون آتا ہے نا, اللہ اکبر, ایسا سکون کہیں نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو نا وہ میوزک موسیقی اس کی لت لگ گئی ہے. جبھی جو ہے وہ ہمارے نوجوان اپنی کانوں میں یہ ہینڈ فریاں لگا کے گھومتے رہتے ہیں. اور ان تمام نوجوانوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, ایک مرتبہ کبھی قرآن کی تلاوت کانوں میں ہینڈ فری لگا کے ایک دفعہ سن لے باوضو ہو کے, اللہ کی قسم آپ کو ایسا نشہ لگے گا نا, تا دم حیات آپ پھر قرآن ہی سنتے رہیں گے. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا اسلام جو ہے نا, اسلام یہ دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے, اور اسلام کا ہر احکام بندے کی فطرت کے مطابق ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور بندے کو لطف نہ آئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ قرآن اللہ کی اتاری کتاب ہے, بندہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے, تو ایسا متضاد تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ قرآن پڑھا جائے بندے کے اندر چڑچڑاپن ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر بد نصیبی سے جس کے اندر ایسی خصلت ایسی طبیعت ہے تو پھر اسے توبہ کرنی چاہیے, رونا چاہیے. ہاں, تو قرآن کے اندر وہ
موسیقی ہے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے نا تو اللہ نے آپ کو آواز میں وہ چاشنی عطا فرمائی تھی کہ چلتی ہوائیں بھی ساکن ہو جاتی, سمندروں کی لہریں بھی تھم جاتی, ہواؤں میں اڑتے پرندے بھی بیٹھ جاتے اور جناب داؤد کی تلاوت کو سماعت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو قرآن کا لطف ہی کچھ اور ہے. میں نے تو کئی ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں, کئی ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جن کی ہر ایک دلی خواہش ہوتی ہے نا. کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, دینداروں کو, ان کی خواہش پتہ کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے, اے پروردگار جب تو ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے نا تو مالک تو ہمیں وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کی اجازت دینا, ہم وہاں پر بھی کیا کریں, قرآن کی تلاوت کریں. کئی کہتے ہیں مالک جب جنت میں سارے نبی ہوں, تیرا پیارا نبی محمد رسول اللہ بھی ہو, اور پھر مالک کسی کونے میں ہمیں بھی کھڑا کر دینا اور تیرے نبی پہ اتری کتاب کو ہم تلاوت کر کے بتائیں گے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا قرآن کی چاشنی ہی کچھ اور ہے. ایک تو ہوتا ہے قرآن کا سرسری طور پہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے غلام ہیں, بڑے کمزور بدن کے مالک تھے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن مسعود کسی درخت پہ چڑھ گئے, چھلانگ لگائی, فوراً درخت پہ چڑھ گئے. صحابہ کرام نے جب ان کی پنڈلیاں دیکھی نا تو پتلی پتلی پنڈلیاں تھی, تو صحابہ کرام مسکرانے لگے کہ دیکھیں جناب عبداللہ کی پنڈلیاں تو دیکھیں. اللہ اکبر. سنو میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ تم میرے غلام عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو. فرمایا کہ احد پہاڑ کا وزن بھی اتنا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنا وزن میرے غلام کی پنڈلیوں کا ہے. الحمدللہ. اچھا, ہمارے پاس جو فقہ کا جتنا بھی علم ہے نا یہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ سے آیا ہے, اور جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جتنا فقہ کا علم ہے یہ جناب عبداللہ بن مسعود سے آیا ہے. اللہ اکبر. تو میں ذکر کر رہا تھا قرآن کی برکت کتنی ہے. اللہ اکبر. ایک اور وظیفہ سورۃ الحشر 28ویں پارے کے اندر ہے, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. آخر کی یہ 3 آیتیں ہیں, اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ, اور پھر 3 یہ آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. آپ بھی سن لیں تاکہ ہمیں بھی فضیلت مل جائے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. فرمایا کہ جو بندہ صبح یہ 3 آیتیں ایک دفعہ پڑھے اور یہ 3 آیتیں شام کو ایک دفعہ پڑھے, انعام کتنا بڑا ہے, آپ کی روح خوش ہو جائے گی. فرمایا کہ جب صبح جو بندہ 3 آیتوں کے ایک دفعہ پڑھے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے, اور جو شام کو پڑھے صبح تک. آپ کسی کو دعا کا کہیں, دعا کریں یا نہ کریں مرضی ہے اس کی, مگر آپ یہ وظیفے پڑھیں 70,000 آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. مالک اس بندے نے یہ تیری آیتیں پڑھی ہیں, اس کے اندر دیکھیں کمال کیا ہے. مالک تو ہی بڑا ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو ہی غیب کا جاننے والا ہے, تو ہی حاضر کا جاننے والا ہے, تو ہی بادشاہ ہے, تو ہی سلام ہے, تو ہی مؤمن ہے, تو ہی مہیمن ہے, تو ہی عزیز ہے, تو ہی جبار ہے, تو ہی متکبر ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی بارے ہے, تصویر کا بنانے والا تو ہے. مالک سب کچھ تو ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. پروردگار یہ جو مشرک تیرے بارے میں شرک کرتے تو ان سب سے ماورا ہے, منزہ ہے.
بندہ اللہ کی صفات ہی بیان کر رہا ہے، رب خوش کتنا ہوا ہے، فرمایا اے میرے فرشتوں شام تک 70,000 فرشتے میرے بندے کی دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ خزانہ ہے خزانہ، ہاں یہ خزانہ ہے قرآن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نا حضرت جبریل امین علیہ السلام، ادھر توجہ رکھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ کے ایک صحابی کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ معاویہ بن معاویہ مزنی، معاویہ بن معاویہ مزنی، سرکار یہ آپ کے غلام ہیں اور ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے، حضور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں؟ سرکار نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں۔ جناب جبریل امین نے اپنا نورانی پر مار کے راستے میں جتنی پہاڑیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں، بلندیاں سب کو برابر کر کے مدینے سے سرکار کے غلام کی میت کو سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ میت سرکار کے سامنے ہے اور پیچھے 2 صفیں ہیں فرشتوں کی، ایک صف میں 70,000 فرشتے ہیں۔ سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا اے جبرائیل، میرے اس غلام کو اتنا بڑا پروٹوکول کیسے ملا؟ میرے اس غلام کو اتنا بڑا اعزاز کیسے ملا؟ جناب جبریل امین علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے پروردگار اس بندے کو نا سورت اخلاص سے محبت تھی اور یہ کثرت کے ساتھ سورت اخلاص پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اسے یہ انعام عطا فرما دیا۔ ہم میں سے تو ہر ایک بندے پہ سورت اخلاص جاری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی سے بھی کہیں جناب کوئی سورت سناؤ تو چھوٹتے ہی فوراً کیا کہے گا؟ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ قل واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مالک ایسا ہی ہے، جب بندے نے یہ کہتا ہے اللہ کتنا خوش ہوا، 70,000 فرشتے اس کے مقتدی بنا دیے۔ 70,000 فرشتے۔ اور محدثین نے یہاں تک لکھا ہے فرشتوں کو دیکھنا انسان کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے ممکن ہے۔ فرشتے نور ہے نا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ تو فرشتے اتر سکتے ہیں، آپ کی مدد کو بھی اتر سکتے ہیں اور آپ کی قرآن کی تلاوت سننے کو بھی اتر سکتے ہیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے مسلمان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے غلام تھے اور وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، گزر بسر جنگلوں میں ہوتا تھا، بکریاں چراتے، وہیں گزر بسر کرتے، اور فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی جنگلوں میں ہو، بیابانوں میں ہو، صحراؤں میں ہو اور پھر وہاں پر نماز کا ٹائم ہو جائے اور میرا غلام کیا کرے؟ اذان دے، بلند و بالا آواز میں اذان دے، اذان دینے کے بعد پھر وہ خود ہی اقامت کہے، وہ خود ہی اقامت کہے، اقامت کہنے کے بعد پر خود نماز پڑھے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے 70,000 فرشتے میرے اس امتی کے مقتدی بنا دیتا ہے نا کمال۔ جنگلوں میں کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جماعت کرائی جا سکے، آپ اذان دیں، اقامت کہیں، فرمایا کہ پیچھے مقتدی تو ہے نہیں، ماحول تو سارا امامت والا بن گیا ہے نا، اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، مصلی بچھ گیا ہے، اب مقتدی تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ مالک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے مقتدی بنا دیتا ہے۔ اور یہاں تک بھی لکھا گیا ہے، سرکار کے احادیث طیبہ میں آتا ہے، جو بندہ اکیلا نماز پڑھے اور جماعت کا ارادہ کرے، کرامن کاتبین کو اللہ اس کا مقتدی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی فضیلتیں ہیں سرکار کے غلاموں کے لیے، کتنی فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں اعمال بالکل چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں،
آپ سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں، 2 منٹ 3 منٹ بلکہ 1 منٹ لگتا ہوگا، انعام کتنا بڑا ہے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، کہ چھوٹے موٹا انعام تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو لازم کریں، اور ذکر اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی جماعت نا کسی گھر میں جمع ہو جائے اور سب قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس پوری مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے اس جماعت کو ڈھانپ لیا ہے، اب فرشتے قرآن سن رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں فرشتوں کے حصار میں آ جائیں تو اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو آپ معمول بنا لیں، معمول بنا لیں، معمول بنا لیں۔ آج ہمارے سب سے بڑی چیز جو مفقود ہوتی جا رہی ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ آپ پیچھے اگر جائیں چند سال تو گھروں میں ایک ماحول ہوتا تھا نا قرآن کی تلاوت کا، چہ جائے تھوڑا مگر ہوتا تھا، اب تو وہ تھوڑا بھی ختم ہو گیا ہے، وہ تھوڑا بھی ختم ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، اللہ کی قسم جس کے من میں اجاڑ ہے نا، قرآن پڑھے من میں چراغاں ہی چراغاں ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا نا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ جناب عمر کے زمانے میں نا ایک حافظ قرآن تھے، اور حضرت عمر سے آ کے کبھی نا ضرورت سامان مانگا کرتے تھے، عمر آج میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، عمر آج میرے گھر میں جو اناج نہیں ہے، عمر آج میرے گھر میں یہ نہیں ہے۔ تو جناب عمر نے کہا خدا کے بندے جا قرآن کی تلاوت کیا کر، آئے دن مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب اس بندے نے گیا قرآن کی تلاوت شروع کی، ایک عرصے کے بعد وہ بندہ آیا نہیں جناب عمر کے دروازے پہ، اور پھر کبھی سر راہ مل گیا، وہ کہا خدا کے بندے آتا نہیں ہے آج کل میرے پاس، کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کیوں، کہا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے اتنی دولت دی اب سنبھالے سنبھلتی نہیں ہے۔ کہا عمر کمال کرتے ہو، تم نے رب کے دروازے پہ لگا دے اپنے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے، اب ضرورت ہی نہیں تمہارے دروازے پہ آنے کی۔ قرآن جو پڑھتا ہوں، کیا قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا مرتا ہے؟ اس دور کے اندر ہر ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے بندوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، احتجاج بھی کیا ہے، مرے بھی ہیں، مگر آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کسی مولوی نے قرآن پڑھتا تھا اور خودکشی کر لی ہو، اور کسی مولوی کی جان چلی گئی ہو قرآن پڑھتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی مولوی صاحب کھاتے کھاتے چلے گئے ہوں وہ الگ بات ہے، اب بھوکے پیٹ کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے۔ کمال ہے یار، قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن آپ کو بے آسرا چھوڑ دے۔ چہ جائے کہ اس معاشرے کے اندر لوگ آئے دن آوازیں اٹھا رہے ہوتے جناب ائمہ کے حالات ایسے ہیں، اماموں کے حالات یہ ایسے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ، ہر ایک کی اپنی منطقیں ہیں۔ خدا کے بندو اعزاز کتنا بڑا ہے، ابھی کوئی بھوکا تو نہیں مرا نا، کیوں؟ قرآن کی برکتیں۔ تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، یہ نہیں صرف مولوی، اگر آپ بھی تلاوت شروع کر دیں نا آپ بھی بھوکے نہیں مریں گے، آپ کے گھر میں کبھی فاقہ ہی نہیں ہوگا، کبھی آپ کے گھر میں غربت آئے گی نہیں، جہاں چھما چھم اللہ کے فرشتوں کی نزول ہو رہا ہوگا پھر برکتیں ہی آئیں گی نا۔ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آخری حدیث طیبہ بات ختم کرنے لگا ہوں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے ان کی ڈپٹی ہے، ان کی ڈپٹی پتہ ہے کیا؟ ان کی ڈپٹی یہ کہ وہ پورے روئے زمین پہ گھومتے ہیں، دیکھتے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اور جہاں ذکر ہوتا ہے نا تو دوسری جماعت کو بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جس کام کے لیے نکلے تھے وہ ہو گیا، کہا یہ دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی فرشتے کھڑے رہتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آ گئے جی مالک میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ مالک تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، جنت کے بڑے طلبگار تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مالک نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے مالک پھر تو جی بھر کے عبادت کرتے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ مالک نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے مالک پھر تو روتے ہی رہتے۔ جنت کو دیکھا ہے؟ مالک نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے مالک پھر تو صبح شام عبادتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ مالک اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار تھے۔ اللہ فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تمہاری موجودگی میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے بندوں نے نہ جنت کو دیکھا ہے، میرے بندوں نے نہ جہنم کو دیکھا ہے، میرے بندوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، پھر بھی اتنا پیار ہے
تو گواہ ہو جاؤ میں نے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ہم بن دیکھے رب سے مانگتے ہیں، پھر رب یوں کرم نوازیاں کرتا ہے۔ تو بات ختم کرنے لگا ہوں، قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، ایک رکوع کم از کم روز پڑھا کرو، ایک رکوع روز پڑھا کرو، ایک رکوع نہیں ہو سکتا کم از کم 2 لینے، یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کم از کم قرآن کھول کے ایک دفعہ دیکھ لیا کرو، ہاں اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر۔